بھی تشریف فرمائیں. بڑا مختصر اور جامع خطاب آپ لوگوں سے کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. آیت ربانی دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت میں نے وہ پڑھی ہے جس آیت کے اندر اللہ قسم اٹھا رہا ہے. سورت کی ابتدا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے اللہ. ملکی جلسہ ہے, سی ڈی دور دراز تک جائے گی. ایک جملہ میں اہل سنت بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مقام اہل بیت کیا ہے. کائنات جس کی قسمیں کھائے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ جن کی قسمیں کھائے انہیں آل محمد کہتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اسم علی سے مجلس کو 4 چاند لگائے ہیں. مولا آپ کو سلام. ہاتھ کھول کے بیٹھیے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں تکلیف تو نہیں دے رہا آپ لوگوں کو؟ پھر آپ چپ رہ کے مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ صلوات پڑھ کے سنائے نا. آپ تھوڑا سا ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ آگے نہ آ جائیں. اسلام کے ساتھ یہی ہوا ہے, بعد میں آنے والے آگے آ گئے تھے, پچھلے والے جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ بھی ممبر کے قریب آ جائیں. میں مجلس کا ایک ماحول بنانا چاہتا ہوں تاکہ ذکر اہل بیت بہتر انداز سے میرا بھائی کر سکے. مہربانی فرمائیں تھوڑا سا نظر اللہ نیاز حسین اٹھ کے آگے آ جائیں. ممبر کے قریب بیٹھنا ثواب اور ممبر پہ نجائز قبضہ کرنا لعنت ہوتا ہے. آ جائیں آگے آ جائیں. صلوات بآواز بلند پڑھ کے سنا دیجیے اوپر. اچھا 9 تک میں صلوات ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. قسم اٹھا رہا ہے اللہ سورت کی ابتدا کے اندر. سورت کی ابتدا ہے, قسم اٹھا رہا ہے اللہ. مولانا نجم شاہ جی تصدیق کیجئے گا, اصول قسم ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی. بھریا پنچایت لگ جائے نا کہیں, پنچایت بندے کسی نے نیا دینا ہو, قسم کھانی ہو تو وہ قسم کھائے گا عظمت والی شے کی. بھری پنچایت میں وہ نہیں کہہ سکتا مجھے بکری کی قسم. کیوں بھائی جان جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو؟ اگر کوئی بندہ کہے مجھے بکری کی قسم تو پنچایت والے بندے کہیں گے حیا کر, بکری کی قسم نہیں بنتی کیونکہ بکری قابل عزت نہیں. وہی بندہ اگر کہے چلو بکری کی نہیں مجھے بکرے کی قسم تو بندے کہیں گے ڈبل حیا کر, تجھے پتہ نہیں نہ بکری قابل عزت ہے نہ بکرا قابل عزت ہے. نہیں, نعرہ ایسے ہی بنتا ہے جیسے آپ نعرہ لگا رہے ہیں. ایسا ہی کسی سریلے ذاکر دا ٹائم آئی تو میں بے سرا مول بھی کھڑا ہو گیا. ہاں بجا فرما رہے ہو جی, میں سریلا نہیں تو زریلا بھی نہیں, کیونکہ میرا یقین ہے کہ سر نال ہوے جے کر سر تیری تین سر لگ جائے سر لے کیے. گر منیے گر نو نال گر دے گر پھر دسدا ہے گر شے کیے. دور دور آکھن سائیں ہو جا دور ہو جائے دور باقی جاندہ رہ کیے. سر رکھی 5 تن نال سجن بنا 5 تن دے جگتے ہے کی. ہے تو ٹائم کسی سریلے ذاکر کا نہیں. جس کا علی امام ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. چلے بے سرے مولوی کو تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے, موبائل جیب میں ڈال لیجئے, وہ ویڈیو بن رہی ہے وہ کافی ہے. اگر اس پہ یقین نہیں تو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں فرشتے, یہ چلے گی بروز معاشر امام زمانہ کی عدالت میں. پھر مولا دیکھ کے اور فرمائیں گے یہ بندہ میرے باب علی کی ولایت کا اقرار کرتا تھا. ہاتھ کھول کے بیٹا بیٹھو, مولا تیری زندگی کرے. بچپن کی عادتیں بڑھاپے میں نقصان دیتی ہیں. ہاتھ کھول کے قسم کھائی جاتی ہے
عظمت والی شے کی. بندہ پریا پنچایت میں اس چیز کی قسم کھائے گا جو صاحب عظمت ہوگی. دور نہ جاؤ, یہی فیصلہ کر لیتے. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہوں مجھے ساؤنڈ کی قسم, مان لو گے؟ چلو کچھ بندے زبان سے بولے, کچھ بندے زبان سے نہیں بولے, شاید ان کی عادت نہیں ہے زبان سے بولنا. وہ سر ہلا دیں تو پھر بھی ان کی تائید مجھ تک پہنچ جائے گی. اگر وہ مانتے ہوں تو سر ایسے ایسے کر دیں, اور اگر نہ مانتے ہوں تو سر ایسے ایسے کر دیں. ہنسنے والی بات نہیں, ماننے کے لیے سر ایسے ایسے کیا جاتا ہے, نہ ماننے کے لیے سر ایسے. پڑھتے ہیں نماز منہ کر کے زچہ خانہ علی کی طرف. مولوی صاحب مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا نہ ہو. ٹائم آؤ بسم اللہ جی, آ جائیں بسم اللہ. مجھے قبلہ نے پوچھا کتنی دیر پڑھیں گے, میں نے کہا یہی کوئی 1.5 گھنٹہ. پریشان تو نہیں ہوگے؟ اگر میں کہوں مجھے ساؤنڈ کی قسم, نہیں مانیں گے؟ سارا ہلا دو, زبان نہیں ہلتی تو ناراض نہ ہویا. کچھی ہے تو ذاکر سلطان ذاکراں دا علاقہ ہے کچھی, تو ناراض نہ ہوئے. یہ ذاکر مولوی تانوں آندے نا کہ تہاڈی سونی چپ دی قسم, یہ بھی گل کوئی نہیں. علی کے ذکر میں چپ رہنا کہاں کی بہادری ہے؟ زبان تو وہ اچھی ہے جو علی کے ذکر میں بولے. لعنت نہیں ہو زبان کے اوپر جو عمر اکمل کے چھکے میں بولے, علی کے ذکر میں چپ کر جائے. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. میچ میں زبان بولتی ہو, علی کے ذکر میں چپ کر جائے, لعنت ہے ایسی زبان کے اوپر. ذکر علی میں زبان کو حرکت دیا کرو تاکہ رزق میں برکت ہو. میرا وعدہ ہو تو جتلا دو, وعدہ ہے امام علی کا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب نے ارشاد فرمایا, جو بندہ دنیا میں ہمارے لیے بولے ہم 14 قبر میں اس کے لیے بولا کرتے ہیں. ہاتھوں بلند کر کے نعرہ حیدری. اگر میں کہوں مجھے اس کیمرے کی قسم, مولانا ملنگ آندہ نہیں. اور اگر بابا نجم شاہ جی میں کہوں مجھے منبر کی قسم, بندیاں انج سر ہلا کے اپنے عقیدے کی ترجمانی کی تھی کہ یہ قسم قابل قبول ہے, کیونکہ یہ منبر نہیں شبیہ ہے قبر امام حسین کی. قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی, گھٹیا چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. جب تو اور میں ہلکی چیز کی قسم نہیں کھاتے تو جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس نے الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں جہاں بھی قسم کھائی ہے, جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق آل محمد سے ضرور ہے. صبح 8 بجے دی مجلس سٹارٹ ہے, تو سب بڑے بڑے نام اور علماء کرام اور ذاکرین و عظام نو سنے ہیں, تے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے بندے تھک گئے ہو, تے پھر نعرہ ایڈا تھکیا کیوں پہ مار دے ہو؟ اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے بچوں, سر اٹھا کے زمانے کے اندر جینا سیکھو.
علی ولی اللہ پڑھنے والا سر سجدے میں رکھ کے ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے، اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کس بات کا؟ جس کو فخر ہوگا وہ بولے گا دور۔ فخر اس بات پہ ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے کمیوں کو نہیں مانا، سرداروں کو مانا۔ سارے مل کے حیدری، کمیوں کو نہیں مانا، کسے مانا ہے؟ سرداروں کو مانا ہے۔ الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک، جملہ آخری مجھے دو اجازت، زندگی نہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ صاحب قسم بنی اس لیے ہے کہ وہ صاحب عظمت ہے۔ صاحب عظمت بنی اس لیے ہے کہ اس کی نسبت ہے آل محمد کے ساتھ۔ بابا جی اسے چاہے میرا عقیدہ سمجھیں، اسے چاہے میری عقیدت سمجھیں، اسے چاہے میری ماں کی شرافت سمجھیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے دو چیزیں خلق کی ہیں عجیب طریقے سے، ایک ہے عظمت، ایک ہے لعنت۔ عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے دشمن بطول